لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ نزول رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں اور انوار کا مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جب زمین پر بہار اتر آئی اور جب آسمان والے پہلی بار زمین والوں پر رشک کرنے لگے، جب کائنات کے ذرے ذرے نے نغمہ مسرت چھیڑ دیا اور جب ظلمتوں میں ڈوبا ہوا جہان روشنی سے جگمگا اٹھا، جب ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے اور مایوس دلوں کو امید کا سہارا نصیب ہوا، جب جہالت کے اندھیرے کافور ہو گئے، باطل کے بت لرز اٹھے اور ظلم کے ایوان ڈھہ گئے، جب سچائی کی کرنیں ہر سمت پھیل گئیں اور انسانیت کو وقار ملا، جب بکھرے ہوئے قافلے کو رہبر مل گیا اور پوری کائنات کو وہ رہنما عطا ہوا جس کی رہنمائی قیامت تک قائم رہے گی. یوں دلوں کی ویرانیاں گل و گلزار میں بدل گئیں، لبوں پر حمد و ثنا کے ترانے گونجنے لگے اور فضاؤں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پھیل گئی. مکہ کی وادیوں سے لے کر مدینہ کی گلیوں تک، طائف کے پہاڑوں سے لے کر یثرب کی سرزمین تک، ہر گوشہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے منور ہو گیا. ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں تو عمل سے ثابت بھی کریں. یہ مہینہ ہم سے کہتا ہے کہ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لو. ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے رویے، ہماری محافل، ہمارے کاروبار اور ہماری وضع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا عکس بن جانا چاہیے. یاد رکھو، جو دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو وہ دل کبھی روشنی نہیں پا سکتا. ماہ ربیع الاول کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں اور دنیا کے لیے رحمت بن جائیں، جیسے ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کردہ تمام عمرے. ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ایسی بہترین معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو آپ نے پہلے یقیناً نہیں سنی ہوں گی. میں ہوں عمیر احمد گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حج اور عمرہ گوہر کے ساتھ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 4 عمرے ادا کی. ہجرت کے 6 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام احرام باندھ کر امن و سکون کے ساتھ مکرمہ میں عمرہ ادا کر رہے ہیں. یہ خواب وحی کی روشنی میں سچا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مقادہ میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسندیدہ سواری قصوہ پر سوار تھے.
تمام اکابر صحابہ کرام بشمول خلفائے راشدین ہمراہ تھے۔ اللہ کے نبی نے جنگی ہتھیار ساتھ لے جانے سے منع فرمایا اور صرف حفاظت کے لیے تلواریں ساتھ رکھی گئیں۔ ذوالخلیفہ کے مقام سے احرام باندھا گیا، سب نے قربانی کے جانور ساتھ لیے اور تلبیہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن مکہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور حدیبیہ کے مقام پر قریش نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا۔ آج کل اس مقام کو الشمیسی کہا جاتا ہے۔ تلواریں نیام میں تھیں مگر دل جوش ایمان سے لبریز تھے۔ صحابہ جان کی بازی لگانے کو تیار تھے مگر رسول رحمت نے خون ریزی کو پسند نہ فرمایا۔ اسی مقام پر وہ عظیم معاہدہ ہوا جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صلح نامے پر مسلمانوں کی جانب سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کفار کی جانب سے ان کے سردار سہیل بن عمر نے دستخط کیے۔ ظاہراً یہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں کڑا نظر آتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کی عظیم فتح کا دروازہ ثابت ہوا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہیں قربانی کے جانور ذبح کیے، اپنے سر کے بال منڈوائے اور احرام کھول دیے۔ یوں یہ عمرہ ظاہراً مکمل نہ ہو سکا، لیکن رب کائنات نے اس عمل کو عمرہ کا ثواب عطا فرمایا اور قرآن میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ مقام حدیبیہ پر مسلمانوں کے قیام کے دنوں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک یہ قیام 15 دن تھا مگر زیادہ سیرت نگار 19 دن لکھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق اگلے سال مسلمانوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ میں آ کر عمرہ ادا کریں۔ یہ وہ گھڑی تھی جب مسلمانوں کے دلوں میں 1 سال سے رکا ہوا شوق پھر سے تازہ ہوا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 2000 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سواری اس دفعہ بھی قصوہ اونٹنی تھی۔ اس سال بھی چاروں خلفائے راشدین ساتھ تھے۔ اس بار بھی مہینہ ذوالقعدہ کا تھا اور اب بھی احرام ذوالخلیفہ کے مقام سے ہی باندھا گیا۔ قربانی کے جانور بھی مدینہ سے ہی ساتھ لیے گئے اور صحابہ کرام کی جماعت نبی اکرم کی رہنمائی میں لبیک اللہم لبیک پکارتی مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ تقریباً 10 سے 15 دن کے سفر کے بعد جب مکہ کی وادی میں یہ کاروان داخل ہوا تو قریش کے سردار پہاڑوں پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کے چہروں پر نور، لبوں پر ذکر الہی اور آنکھوں میں شوق کعبہ کی جھلک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے سکون اور وقار کے ساتھ عمرہ ادا کیا، کعبہ کے طواف کیے، صفا و مروہ کی سعی کی اور مقام مقدسوں کو تلبیہ اور تکبیر کی صداؤں سے گونجا دیا۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کیا۔ مقام ہجون پر خیمے نصب کیے گئے۔ یہ مقام جنت المعلی قبرستان کے پاس موجود ہے۔ 3 دن بعد معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ کو چھوڑ دیا اور واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگرچہ قیام مختصر تھا مگر یہ عمرہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انعام ثابت ہوا۔ اس نے کفار کو یہ دکھا دیا کہ اسلام اب دبایا نہیں جا سکتا اور اللہ کے گھر کا دروازہ مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے کھل چکا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پارٹ 2 میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کردہ مزید 2 عمروں کا تفصیلی احوال ذکر کیا جائے گا۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے جاننے والوں میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مفید معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے حج اور عمرے کی عبادات کو بہتر انداز میں ادا کر سکیں۔ میں ہوں عمیر احمد گوہر اور آپ سے چاہوں گا اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔